أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين
فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم 23 پارے میں سورہ صافات کی آیت 83 سے 113 تک پڑھی گئی. ترجمہ ہے اور اسی کی راہ والوں میں ہے ابراہیم جب آیا اپنے رب کے پاس لے کر دل
جب کہا اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو تم کیا پوچھتے ہو؟ کیا جھوٹ بنائے ہوئے حاکموں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ پھر کیا خیال کیا ہے تم نے پروردگار عالم کو؟ پھر نگاہ کی ایک بار تاروں میں، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، پھر گئے وہ اس سے پیٹھ دے کر، پھر جا گھسا ان کے بتوں میں، پھر بولا تم کیوں نہیں کھاتے؟ تم کو کیا ہوا ہے کہ نہیں بولتے؟ پھر گھسا ان پر مارتا ہوا داہنے ہاتھ سے، پھر لوگ آئے اس پر دوڑ کر گھبراتے ہوئے، بولا کیوں پوچھتے ہو جو آپ تراشتے ہو؟ اور اللہ نے بنایا تم کو اور جو تم بناتے ہو، بولے بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت، پھر ڈالو اس کو آگ کے ڈھیر میں، پھر چاہنے لگے اس پر بڑا داؤ کرنا، پھر ہم نے ڈالا انہی کو نیچے، اور بولا میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھ کو راہ دے گا، اے رب بخش مجھ کو کوئی نیک بیٹا۔ پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک لڑکے کی جو ہوگا تحمل والا، پھر جب پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کو، کہا اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، پھر دیکھ تو کیا دیکھتا ہے؟ بولا اے باپ کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے، تو مجھ کو پائے گا اگر اللہ نے چاہا سہارنے والا۔ پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا اس کو ماتھے کے بل، اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی ہے صریح جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کرنے کے واسطے بڑا، اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں کہ سلام ہے ابراہیم پر، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، وہ ہے ہمارے ایماندار بندوں میں، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر، اور دونوں کی اولاد میں نیکی والے ہیں اور بدکار بھی اپنے حق میں صریح۔ سورہ صافات کی ان آیات میں پیغمبروں کے احوال کا جو سلسلہ ہے، اسی سلسلے میں جو آیتیں آج پڑھی گئیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے کچھ احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیتوں میں نوح علیہ السلام کے احوال کا ذکر تھا، اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور بڑی محنتوں کے بعد قوم نے اللہ کی طرف آنے سے انکار کر دیا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی اور اس کشتی میں ایمان والوں کو سوار کر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، اس طوفان میں تمام لوگوں کو ڈبا دیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد ہی سے ساری دنیا کو پھر سے بسایا گیا۔ وہی نوح علیہ السلام جس طرح کے پیغمبر تھے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کے گروہ میں سے ہیں۔ چنانچہ اس میں ارشاد ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح علیہ السلام ہی کی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، نوح علیہ السلام ہی سے ان کا بھی تعلق ہے۔ اذ جاء ربه بقلب سلیم، جب ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے قلب سلیم، یعنی اللہ کی طرف پلٹنے والا دل لے کر آئے، اللہ کی بات ماننے والا دل لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ دکھلائی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم جھوٹے معبودوں کو جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کے سوا ان لوگوں کو تم چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، رب عالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جو تمہارے تراشیدہ بت ہیں، کیا ان بتوں نے عالمین کو بنایا ہے؟ کیا یہ رب عالمین ہونے کا مستحق ہے یہ بت جس کو تم بنا کر اس کی عبادت کرتے ہو؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر کی ستاروں کی طرف، فنظر نظرۃ فی النجوم قال انی سقیم، اور کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام سے دور چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف آگے بڑھے اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے کہ تم یہ سب چیزیں کھاتے نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں کرتے؟
فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر اپنے سیدھے ہاتھ سے ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے اوپر ٹوٹ پڑے، ان کو مارنے لگے اور سب کو مار مار کے توڑ ڈالا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، جب سارے بت توڑ دیے گئے اس کے بعد ان کی قوم جب واپس آئی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا بات ہے کہ ہمارے بت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے گھبرا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، دیکھو اللہ نے تم کو بنایا ہے اور یہ بت وہ ہیں جن کو تم بناتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، یہ ایک ایسی بات تھی جس کا جواب قوم سے صحیح طرح سے بن نہیں پڑا، اور قوم نے کہا کہ ایک عمارت تیار کی جائے، ایک الاؤ تیار کیا جائے، آگ جلائی جائے اور اس میں ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پھر قوم نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک سازش کی جائے، ان کو جلا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا اور ان کو ناکام و نامراد کر دیا گیا۔ ان آیات کی تفسیر گزشتہ بھی ہو چکی ہے۔ اس میں ایک اہم حصہ جو رہ گیا تھا وہ تھا ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نظر کیوں ڈالی، ستاروں کا کیا معاملہ ہے۔ وضاحت اس کی اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، بت پرستی میں مبتلا تھی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرستی کی بھی عادی ہو گئی تھی، ستاروں سے اپنی زندگی کے حالات کو وابستہ کرتے تھے۔ اگر کسی کو زندگی میں خوشحالی مل جاتی، اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، زندگی خوشحال ہو گئی ہے، تو سمجھتے کہ ستارہ عروج پہ، اور اگر مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، بیمار ہو گیا، مر گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، نوکری چلے گئی، پریشانی آ گئی، تو کہتے کہ ستارہ گردش میں۔ پھر یہی نہیں بلکہ کوئی نیا ستارہ دکھتا آسمان پہ تو کہتے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہو گیا، کوئی ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر گرتا ہوا نظر آیا تو کہتے کہ کوئی بڑا آدمی مر گیا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں اپنی زندگی کے حالات وہ لوگ ستاروں سے وابستہ کرتے ہیں۔ اسی کو ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ستارہ پرستی کو غلط ثابت کرنے کے لیے، ستارے کو، چاند کو، سورج کو خدا نہ ماننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی قوم سے کہا، جبکہ رات کا وقت تھا، قوم ساری جمع تھی، ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ایک چمکدار ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ ستارہ جو آسمان پہ نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد چاند طلوع ہوا، چاند کے سامنے ستارے کی روشنی ماند پڑ گئی اور چاند چمکنے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ستارہ تو غروب ہو گیا، مدھم پڑ گیا، اس کی روشنی ڈم ہو گئی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ چاند میرا رب ہے۔ پھر جب صبح ہوئی، سورج نکلا تو چاند کی روشنی ختم ہو گئی اور سورج کی روشنی ساری دنیا میں پھیل گئی۔ سورج بہت بڑا بھی ہے، بڑا چمکدار بھی ہے، دنیا تمام کو روشن کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ستارہ غروب ہو گیا، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، چاند غروب ہو گیا، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ سورج نکلا ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے، یہ بہت بڑا بھی ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ پھر جب شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ستارہ غروب ہو گیا، وہ رب نہیں ہو سکتا، چاند غروب ہو گیا، وہ رب نہیں ہو سکتا، سورج بھی غروب ہو گیا، وہ بھی رب نہیں ہو سکتا، یہ غروب ہونے والے، یہ آنے جانے والے میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں ان چاند ستارے سورج سے اپنے چہرے کو پھیر کر اس ایک رب واحد کی طرف کرتا ہوں جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں حنیف ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہاں پر بھی جب ایک موقع آیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور قوم کو سمجھاتے رہے زندگی میں کئی بار کہ ان بتوں کی عبادت مت کرو، لیکن قوم اور باپ بتوں کی عبادت کرنے سے رک نہیں پا رہے تھے۔ ایک موقع آیا کہ ساری قوم ایک تہوار، ایک عید منانے کے لیے شہر کے باہر جاتی تھی، وہاں میلہ لگتا تھا، لوگ عید مناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف نظر کی اور کہا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں یا بیمار ہوں۔ پھر اس کے بعد قوم نے دیکھا کہ ابراہیم چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، قوم ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے چلی گئی۔
اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، اس بت خانے میں گئے، ایک ہتھوڑا لیا، تمام بتوں کو مار مار کے توڑ دیا۔ توڑنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ تم کو کیا ہوا ہے کہ تمہارے سامنے یہ نذرانے رکھے ہیں، مٹھائیاں رکھی ہیں، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ تو وہ تو بت ہیں بیٹھے ہوئے، ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ نہ کھانے کے لائق ہے، نہ پینے کے لائق ہے، نہ سننے اور بولنے کے لائق ہے۔ وہ خاموش بیٹھے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور غصہ آیا، آگے بڑھے اور پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا کہ بات بھی نہیں کرتے؟ جب وہ بات بھی نہیں کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا لے کر ان سب کو مار مار کے توڑ دیا، اور توڑ کے ایک بڑا بت تھا، اس کے گلے میں ایک رسی سے باندھ کے وہ ہتھوڑا ڈال دیا۔ قوم جب واپس آئی تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو قوم نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک ابراہیم نامی نوجوان ہے، وہ اکثر بتوں کے خلاف کہا کرتا تھا، ہونا ہوئی اس کا کام۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو تمہارے خدا ہے، اگر یہ کچھ بول سکتے ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ وہ جو بڑا بیٹھا ہوا ہے، وہ گلے میں ہتھوڑا ڈالا ہوا ہے، عام طور پہ بڑے چھوٹوں کو مارتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بڑے نے چھوٹوں کو مار کے توڑ دیا ہوگا، اس لیے ان سے پوچھو۔ تو قوم نے کہا کہ ان سے کیسے پوچھے، وہ تو بات نہیں کر سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ بات نہیں کر سکتے تو پھر یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے؟ یہ دلیل اتنی مضبوط تھی کہ قوم کو کچھ سجا ہی نہیں دیا، اور قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ بات طے کی کہ ایک الاؤ جلایا جائے، ایک زوردار آگ تیار کی جائے، اور اس میں ابراہیم کو ڈال دیا۔ اس واقعے میں جو ایک حصہ آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نظر ڈالی، تو ستاروں پر ابراہیم علیہ السلام نے نظر کیوں ڈالی؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا ستاروں میں کوئی ایسی خاصیت ہے کہ اس سے انسانوں کی قسمتیں وابستہ ہو سکتی ہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انسانوں کی قسمتوں کا ستاروں سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے۔ ستارے جب دوڑتے رہتے ہیں، کسی چیز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں یا آگے آ جاتے ہیں یا اس کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزوں سے انسانوں کی قسمتوں کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ستاروں سے جو بھی وابستگی ہے اس کے پیچھے ستاروں کا تاثر کچھ نہیں ہے، حکم تو اللہ کا ہوتا ہے۔ بعض نے یہ سمجھا کہ ستاروں ہی کی وجہ سے ساری زندگی کی قسمتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کے لیے بحث ہے، اور اس بحث کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ستاروں سے پہلے تو قسمتوں کی کوئی وابستگی نہیں ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اور صرف اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ علم نجوم کی شرعی حیثیت، علم نجوم ایک علم ہے باضابطہ، اور کسی زمانے میں علم نجوم بہت عروج پر تھا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بچہ بچہ علم نجوم سے وابستہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ عنقریب تمہاری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، وہ تمہارا دشمن ہوگا، اس لیے اس لڑکے سے اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر کرو۔ تو فرعون نے درباریوں سے مشورہ کیا، یہ بات طے کی گئی کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ لڑکوں کو قتل کیا جانے لگا، لیکن اللہ کی قدرت یہ کہ تمام تدابیر کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ سے کہا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ اور ایک ڈبے میں بند کر کے دریا میں بہا دو، پھر جب دوسری مرتبہ بچے کو بھوک لگے گی، دودھ پینے کا وقت آئے گا تو ہم یہ بچہ تمہارے گود میں لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلایا، ڈبے میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ مشہور واقعہ ہے، تفصیل بڑی لمبی ہے اس کی، مختصر یہ ہے کہ وہ ڈبہ گیا، فرعون کے دربار میں نکلا، فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی، انہوں نے کہا کہ ہمارے اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ تلاش کیا گیا کہ کون عورت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے گی، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ ایک عورت ہے جس کو میں بلاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ وہ جا کر اپنی ماں کو بلا کر لائی اور موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے، یہاں تک کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس طرح سے انتظام کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے دربار میں لایا گیا،
اور وہ فرعون کے دربار میں ایک مہمان کی حیثیت سے رہنے لگے۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے فرعون نے جو تمام لڑکوں کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنائے کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گود میں پرورش کرنے کا اللہ نے انتظام کیا۔ غرض یہ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات پیش آئے وہ بھی علم نجوم کی وجہ سے پیش آئے کہ نجومیوں نے یہ کہا تھا۔ پھر ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑھ کر جو علم نجوم عروج پر تھا، اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے انسان کی شکل میں، ایک لڑکے کو پکڑا، پوچھنے لگے کہ اس وقت کیا تم بتا سکتے ہو کہ پورے زمین اور آسمان میں جبریل کہاں ہے؟ وہ لڑکے نے کچھ لکیریں کھینچی، ایک نقشہ بنایا اور کہنے لگا کہ میں زمین اور آسمان کو سارا ڈھونڈ چکا ہوں، اس وقت جبریل کہیں نہیں ہے، اب بچے ہوئے میں ہوں یا تم ہے، اب اگر جبریل ہونا تو یا تو میں ہونا یا تم ہونا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ علم نجوم اس زمانے میں کتنا عروج پر تھا کہ بچہ جو ہے علم نجوم سے زمین اور آسمان کو کھنگال ڈالتا تھا۔ بہرحال علم نجوم ایک علم ہے اور اس سے بہت سارے واقعات وابستہ ہیں، تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ اب جبکہ قرآن مجید نازل ہو چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، اس کے بعد اب قیامت تک کے کیا علم نجوم کوئی حجت رکھتا ہے، کوئی آتھینٹسٹی رکھتا ہے، کوئی اہمیت رکھتا ہے، اس کے اوپر ایک علمی بحث کی جا رہی ہے۔ اس آیت کے تحت مسئلہ یہ ہے کہ علم نجوم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب عرض کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج اور ستاروں میں کچھ ایسی خاصیتیں رکھی ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض خاصیات ایسی ہیں جن کا ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے، مثلا سورج کے قرب و بعد سے گرمی اور سردی کا پیدا ہونا، چاند کے اتار چڑھاؤ سے سمندر میں مد و جزر وغیرہ۔ اب بعض حضرات کا کہنا تو یہ ہے کہ ان ستاروں کی خصوصیات صرف اتنی ہی ہیں جتنی عام مشاہدے سے معلوم ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے علاوہ بھی ستاروں کی گردش کے کچھ ایسے خواص ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کے اکثر معاملات پر اثر ڈالتے ہیں۔ ایک انسان کے لیے کسی ستارے کا کسی خاص برج میں چلے جانا مسرتوں اور کامیابیوں کا سبب بنتا ہے اور کسی کے لیے غموں اور ناکامیوں کا۔ پھر بعض لوگ تو ان ستاروں ہی کو کامیابیوں اور ناکامیوں کے معاملے میں مؤثر حقیقی مانتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اس نے ستاروں کو ایسے خواص عطا کر دیے ہیں، اس لیے دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح وہ بھی انسان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا ایک سبب ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ستاروں کو مؤثر حقیقی مانتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے انقلابات اور واقعات ستاروں ہی کے رہین منت ہیں، ستارے ہی دنیا کے تمام واقعات کے فیصلے کرتے ہیں، تو بلا شبہ ان کا خیال غلط اور باطل، اور یہ عقیدہ انسان کو شرک کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ اہل عرب بارش کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ خاص ستارہ جسے نو کہا جاتا تھا بارش لے کر آتا ہے اور وہ بارش کے لیے مؤثر حقیقی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی سخت تردید فرمائی ہے، جس کی تصریح احادیث میں موجود ہے۔ رہے وہ لوگ جو دنیاوی واقعات میں مؤثر حقیقی تو اللہ ہی کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اللہ نے ستاروں کو ایسے خواص عطا فرمائے ہیں جو سبب کے درجے میں انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس طرح بارش برسانے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اس کا ظاہری سبب بادل ہیں، اسی طرح تمام کامیابیوں اور ناکامیوں کا اصل سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہے، لیکن یہ ستارے ان کامیابیوں اور ناکامیوں کا سبب بن جاتے ہیں، تو یہ خیال شرک نہیں ہے، اور قرآن و حدیث سے اس خیال کی نہ تصدیق ہوتی ہے نہ تردید ہوتی ہے، تو یہ خیال شرک نہیں ہے۔ لہذا یہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی گردش اور ان کے طلوع و غروب میں کچھ ایسے اثرات رکھے ہوں، لیکن ان اثرات کی جستجو کرنے کے لیے علم نجوم کی تحصیل، اس علم پر اعتماد اور اس کی بنا پر مستقبل کے بارے میں فیصلے کرنا بہرحال ممنوع اور ناجائز ہے۔ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تقدیر کا ذکر چھڑے تو رک جاؤ، یعنی اس میں زیادہ غور و خوض اور بحث و مباحثہ نہ کرو۔ جب ستاروں کا ذکر چھڑے تو رک جاؤ، اور جب میرے صحابہ کا یعنی ان کے باہمی اختلافات وغیرہ کا ذکر چھڑے تو رک جاؤ۔ یہ حدیث میں احکام واضح ہیں کہ ستاروں کے علم کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو آپسی لڑائیاں تھیں اس کے بارے میں اگر ذکر آ جائے تو خاموشی اختیار کرو، اس لیے کہ اس کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ستاروں کے علم سے اتنا علم حاصل کرو جس کے ذریعے تم خشکی اور سمندر میں راستے جان سکو، اس کے بعد رک جاؤ، یعنی راستے معلوم کرنے کے لیے، وقت معلوم کرنے کے لیے، کیلنڈر تیار کرنے کے لیے، چاند ستاروں اور سورج کی جو گردش ہے اس کو تو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن انسان کے جو ذاتی حالات ہیں اس بارے میں ستاروں سے وابستہ کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس ممانعت سے ستاروں کے خواص و آثار کا انکار لازم نہیں آتا، لیکن ان خواص و آثار کے پیچھے پڑنے اور ان کی جستجو میں قیمتی اوقات برباد کرنے کو منع کیا گیا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس پر مفصل بحث کرتے ہوئے اس ممانعت کی متعدد حکمتیں بتائی ہیں۔ علم نجوم کے ممنوع اور مذموم ہونے کی پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جب اس علم میں انسان کا انہماک بڑھتا ہے تو تجربہ یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ستاروں ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اور یہ چیز اسے کشا کشا ستاروں کے مؤثر حقیقی ہونے کے مشرکانہ عقیدے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آدمی علم نجوم کے اندر پڑ گیا تو پھر وہ آہستہ آہستہ ستاروں ہی کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے اور مشرک بن جاتا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر ستاروں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خواص و آثار رکھے بھی ہوں تو ان کے یقینی علم کا ہمارے پاس سوائے وحی کے کوئی راستہ نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا کوئی علم عطا فرمایا تھا، لیکن اب وہ علم جس کی بنیاد وحی الہی پر تھی دنیا سے مٹ چکا ہے۔ اب علم نجوم کے ماہرین کے پاس جو کچھ ہے وہ محض قیاسات، اندازے اور تخمینے ہیں جن سے کوئی یقینی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نجومیوں کی بے شمار پیشین گوئیاں آئے دن غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں۔ کسی نے اس علم کے بارے میں بہترین تبصرہ کیا ہے، یعنی اس علم کا جتنا حصہ مفید ہو سکتا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، اور جتنا لوگوں کو معلوم ہے وہ فائدہ مند ہے۔ بالکل مختصر جملے میں بڑی حقیقت بتا دی گئی کہ علم نجوم کا اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ فائدے والا علم کسی کو نہیں معلوم، اور جتنے علوم علم نجوم کے معلوم ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس علم کے پیچھے پڑنا بیکار۔ بہت سے لوگ ہیں جو پیشین گوئیاں کرتے پھرتے ہیں، سیاسی پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے بارے میں پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے جب سال 2012 شروع نہیں ہوا تھا، آج تک کے چینل پہ بہت زوردار طریقے سے کئی دن یہ بات بتائی جاتی رہی کہ 2012 میں قیامت آ جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ آج الحمدللہ 2012 کے 3 مہینے گزر چکے ہیں، چوتھا مہینہ آج شروع ہو چکا ہے۔ آج اپریل کا مہینہ شروع ہو گیا، لیکن ابھی تک کہ دنیا قائم ہے، الحمدللہ باقی ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ بھی باقی رہے گی۔ جب اللہ چاہے گا جبھی قیامت آئے گی۔ قیامت کے بارے میں وحی کے ذریعے سے بھی کوئی متعین وقت نہیں بتایا گیا، کوئی فکس ٹائم نہیں بتایا گیا، کوئی ڈیٹ نہیں بتائی گئی، کوئی سال نہیں بتایا گیا کہ اس سال قیامت آئے گی، اس ڈیٹ میں قیامت آئے گی، اس ٹائم میں قیامت آئے گی، نہیں بتایا۔ لوگوں نے ہزاروں بار سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جس قیامت کے بارے میں کہتے ہیں وہ قیامت کب آئے؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ قرآن میں کئی جگہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ قیامت کا علم پیغمبر کو بھی نہیں دیا گیا، تو پھر کوئی چینل کیسے بتا سکتا ہے، کوئی نجومی کیسے بتا سکتا ہے؟ تو پیشین گوئیاں کرنے والے، یہ پروگرام بتانے والے اپنا بزنس چلانے کی خاطر، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی خاطر ایسے کام کرتے ہیں، تو اس میں حقیقت کچھ نہیں۔ علم نجوم کا بھی یہی حال ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں تاریخی واقعات کی ایسی متعدد مثالیں پیش کی ہیں جن میں علم نجوم کے مسلمہ قواعد کے تحت ایک واقعہ جس طرح پیش آنا چاہیے تھا حقیقت میں اس کے بالکل برعکس پیش آیا۔ چنانچہ جن بڑے بڑے لوگوں نے اس علم کی تحصیل میں اپنی عمریں کھپائی ہیں وہ آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اس علم کا انجام قیاس و تخمین سے آگے کچھ نہیں۔ قیاس و تخمین کا مطلب ہے اندازہ لگانا، ایسا سمجھنا، میں ایسا سمجھتا ہوں، آئی تھنک سو، میرا ایسا اندازہ ہے، اور ہر ایک کا اندازہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھار اندھیرے میں جیسے کوئی تیر کسی جگہ جا کے لگ جائے تو اس کو نشانہ نہیں کہا جاتا۔ ہزاروں تیروں میں سے ایک تیر کئی نشانے پہ لگ گیا تو کیا وہ نشانہ ہے؟ ہزاروں باتوں میں ایک آدھ بات کبھی صحیح ہو جاتی تو وہ کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس لیے علم نجوم قیاس و تخمین ہے، اندازہ ہے، سچائی نہیں۔ ایک مشہور منجم ہوشیار دیلمی نے علم نجوم پر اپنی کتاب
المجمل فی الاحکام میں لکھا ہے علم نجوم ایک غیر مدلل علم ہے اور اس میں انسان کے وسوسوں اور گمانوں کے لیے بڑی گنجائش، وسوسے، خیالات اور ڈر، خوف اور بہت بڑی امیدیں، یہ علم نجوم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی بہت غریب ہے، زندگی بھر اس کو ایک امید رہتی کہ میرے کو لاکھوں کی لاٹری اٹھ گئی تو اچھا ہے، اسی چکر میں رہتا اور ہزاروں کے لاٹری کے ٹکٹیں خریدتے رہتا، لیکن زندگی گزر جاتی، کبھی اس کو لاٹری نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ آدمی ایسا ہے جو اچھا ہے، اچھی خوشحال زندگی اس کو حاصل ہے، تمام آرام دہ چیزیں اس کو، لیکن اندر سے پریشان ہے، کون کیا کرا دیتے کہ میرے کو کیا ہو جاتا کہ کیا مصیبت پیش آ جاتی کہ حیران پریشان رہتا ہے۔ تو دونوں چیزیں انسان کے لیے خطرناک ہیں۔ وسوسے جو آتے ہیں، اچھے وسوسے بھی آتے ہیں جو غیر معمولی توقعات کو جنم دیتے ہیں، اور برے وسوسے بھی آتے ہیں جو غیر ضروری اندیشوں میں، پریشانیوں میں انسان کو مبتلا کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے اور بھی متعدد علماء نجوم کے اسی قسم کے اقوال نقل فرمائے۔ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ علم نجوم کوئی یقینی علم نہیں ہے اور اس میں غلطیوں کے بے حساب احتمالات ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس علم کی تحصیل میں لگتے ہیں وہ اسے بالکل قطعی یقینی علم کا درجہ دے بیٹھتے ہیں، اسی کی بنیاد پر مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے دوسروں کے بارے میں اچھی بری رائے قائم کر لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس علم کا جھوٹا پندار بعض اوقات انسان کو علم غیب کے دعووں تک پہنچا دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر چیز بے شمار مفاسد پیدا کرنے والی ہے۔ علم نجوم کی ممانعت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ علم عزیز کو ایک بے فائدہ کام میں صرف کرنے کی مرادف ہے۔ جب اس سے کوئی نتیجہ یقینی طور پر حاصل نہیں کیا جا سکتا تو ظاہر ہے کہ دنیا کے کاموں میں یہ علم چندہ مددگار نہیں ہو سکتا۔ اب خواہ ایک بے فائدہ چیز کے پیچھے پڑنا اسلامی شریعت کی روح اور مزاج کے بالکل خلاف ہے، اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ علم نجوم کی جو بحث تھی وہ یہاں ختم ہو گئی کہ یہ ایک غیر ضروری چیز ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے اس معاشرے میں بہت سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ کچھ پریشانی آ جاتی ہے تو جا کے کوئی عامل وامل کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی گاڑی گم گئی، کہاں گئی ہوں گی بتاؤ، چوری ہو گئی، زیور چلے گیا، کس کا کیا کہاں ہوں گا بتاؤ، جانور گم گیا، بکری چوری ہو گئی، کہاں ہوں گی بتاؤ۔ تو انہیں کچھ تو بھی وہ نقشے کھینچتا یا جو ہے تسبیح پڑھتا اور اس کے بعد بولتا فلاں جگہ، وہ بھی مبہم بات بولتا، اور یہ بولتا کہ ہے کہیں نہیں گئی، مل جاتی۔ اصل میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ، جو آدمی جاتا ہے اس سے پورے احوال پہلے پوچھ لیتے ہیں، اس سے ایک اندازہ قائم کر لیتے ہیں۔ پریشان لوگ جب جاتے ہیں تو خود ہی بتاتے کہ ہمارے کو یہ پریشانی ہے، ہماری فلاں سے دشمنی ہے، فلاں سے جھگڑا ہو گیا تھا، انہوں کچھ کرا دیے ہوں گے بول کے یہ لوگ خود ہی بول دیتے، تو انہیں بھی بولتا ہاں وہ کچھ کرا دیا تمہارے کو بولتا۔ پھر وہاں سے بات دل میں اتر جاتی ہے کہ دیکھو مول صاحب بھی بولے، عامل صاحب بھی بولے، وہ مرشد بھی بولے، ہے انہوں سے ہمارے دشمن ہی، تو یہاں سے دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور لوگ خدا، رسول، قرآن، حدیث سب چھوڑ چھاڑ کے اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اس سے منع کر دیا گیا۔ یہ علم نجوم کی بحث تھی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا سلسلہ جاری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام یقینی طور پر بیمار تھے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پوری طرح بیمار تو نہیں تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو لفظ سقیم استعمال کیا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ سقیم کوئی باضابطہ جسمانی بیماری کے لیے نہیں کہا جاتا، بلکہ آدمی کا موڈ آف جب ہوتا ہے، کہ میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ بیماری سے ہلکی جو چیز ہوتی ہے وہ طبیعت کا انقباض۔ انقباض کا جو لفظ ہے وہ بڑا سخت ہے، اردو والے بھی اس کو سمجھنا مشکل ہے، اور پھر آج کے دور میں تو کوئی بھی نہیں سمجھ۔ انقباض کا مطلب ہے طبیعت میں ایک قسم کا ٹھہراؤ آ جاتا، آدمی کچھ کر نہیں سکنا، کچھ کام اس کو سجائی نہیں دینا، اور ایسی کیفیت کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آج کچھ کام نہیں ہوتا، میرا موڈ آف۔ جب موڈ آف ہوتا ہے تو آدمی کچھ نہیں کرنا چاہتا، بس چوپ بیٹھے رہتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کچھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو سقیم کا ہمارے دور میں اگر آسانی سے معنی سمجھنا ہے تو موڈ آف سمجھا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ میرا موڈ آف، میں اس وقت تمہارے ساتھ بازار نہیں چل سکتا، میلے میں نہیں چل سکتا، عید اور تہوار اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، اور ایسی سچی اور پکی توحید کے علمبردار تھے کہ شرک ذرہ برابر ابراہیم علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوتا، اسی لیے انہوں نے
ہر موقع پر قوم کو اور اپنے باپ کو شرک کی برائی سے آگاہ کیا، اس سے منع کیا اور بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی۔ اب جب رات دن ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہے، تو قوم کو دیکھ کے، ان کی بت پرستی کو دیکھ کے، ان کی بے راہ روی اور گمراہی کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کا موڈ آف رہتا، تو انہوں نے وہی کہا کہ بھائی میرا موڈ آف ہے، میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ دراصل وہ بڑی بیماری نہیں ہے جو عام طور پہ جسمانی طور پر کسی کو رہتی ہے، بلکہ وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی طور پر، دماغی طور پر اور عقل اور فہم کے انداز میں ان کا موڈ آف تھا، اس لیے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا دوسرا سلسلہ آگے کی آیتوں میں ہم کو ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے یہ طے کیا آخر میں کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا، لہٰذا ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگ جلائی گئی، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ واقعہ بڑا تفصیل ہے، ان آیت میں اس کی تفصیلات نہیں ہیں، یہاں تو صرف اشارہ اتنا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ الاؤ تیار کرو، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نے ایک تدبیر کی، سازش کی، اللہ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ دوسری آیتوں میں اس کی تفصیل ہم کو ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے سلامتی کے ساتھ باہر آئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم جان کی دشمن ہو گئی ہے، اللہ کے حکم سے انہوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ ہجرت کر کے وہ اپنا ملک اور مقام چھوڑ کر چلے گئے۔ ان آیات میں اسی کا تذکرہ ہے۔ قوم کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کافی بوڑھے ہو گئے تھے، ابھی تک ان کو اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح لڑکا عطا فرما۔ ان کی دعا قبول کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک لڑکے کی بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی گئی۔ فلما بلغ معه السعی، یہاں تک کہ وہ لڑکا اتنا بڑا ہوا کہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹا میں رات میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بتاؤ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، پھر بیٹے نے کہا کہ ابا جان جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ پورا کیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے نیک اور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اس کے بعد باپ اور بیٹے آگے بڑھے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بیان کیا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے اللہ کی بات کو مان لیا، سر تسلیم خم کیا، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی امتحان کی گھڑی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے ان کے بیٹے کی جگہ ایک ذبح عظیم عطا کیا، ایک قربانی کا مینڈا ان کو دیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر اس سنت کو، اس کام کو ہم نے آنے والے لوگوں کے درمیان میں باقی کر دیا، یادگار بنا دیا۔ پھر فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے مومن لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اس کے بعد ہم نے اور ایک بیٹے کی خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو، ان کا نام اسحاق تھا اور وہ نبی بنائے گئے نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، پھر ہم نے ان میں اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بڑی برکتیں کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ،
اور ان دونوں کی اولادوں کو ہم نے بہت زیادہ برکتیں عطا کی، لیکن ان کی اولادوں میں جو ظالم تھے، جو برے تھے، بدکار تھے، کھلے بدکاری کے اندر مبتلا تھے، ان کو ہم نے برکتوں سے دور کر دیا۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے، اس کی مزید تشریح اور تفسیر انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.